لیکن چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہے کہ آج یہ چھوٹے سے لشکر نے اس بڑی طاقت والی فوج کو دن میں تارے دکھائے ہیں۔ کیوں کہ کل بھی 2 لاکھ کے مقابلے میں 35,000 صحابہ یرموک کی لڑائی میں آئے تھے، اور وہاں مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ تھے، آج بھی کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں، اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام آج کی عظیم الشان کانفرنس امام الصحابہ و اہل بیت کانفرنس کے نام سے معنون ہے۔ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام، جس میں سب سے قابل تقلید بات یہ ہے کہ پروگرام وقت پہ شروع ہوا
اور بہت زیادہ خطبہ اور بہت زیادہ نعت خواں بھی نہیں رکھے، تاکہ جو مقصد ہے وہ کم وقت میں پورا ہو جائے۔ میں باقی علاقوں کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اس پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگراموں کی پالیسیاں بنائیں۔ 9:15 بجے کے قریب مجھے بیان دیا اور مجھ سے پہلے مولانا عبدالرافع صاحب بیان کر کے جا چکے ہیں۔ 7:30 بجے عشاء کی نمازیں ہیں، اور پتہ نہیں مولانا عبدالرافع صاحب سے پہلے بھی کسی نے بیان کیا یا نہیں کیا۔ اچھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا کیا یا نہیں کیا، لگتا ہے بیان ہو بھی رہا تھا اور حضرات ماشاءاللہ اللہ کے یاد میں اتنے مستغرق ہیں کہ یہ کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال نظم و ضبط اور ٹائم کے لحاظ سے یہ پروگرام واقعی قابل تقلید ہے، لیکن اگر تھوڑا سا یہ جو بیچ میں کھانا کھانے کے بعد جیسے لوگ چہل قدمی کرتے ہیں، یہ جو گلی ہم نے بنائی ہوئی ہے، یہ گلی اگر بند ہو جائے گی تو یہ چہل قدمی بھی ختم ہو جائے گی، اور ہر ایک جو ہے وہ سکون سے بھی بیٹھے گا، ورنہ جو بھی آئے گا پیچھے سے اور جن کے قریب سے گزرتا جائے گا سب دیکھیں گے کہ کون ہے، حالانکہ وہ انسان ہی ہوگا، لیکن ہر ایک دیکھے گا کہ یہ کون ہے۔ تو اگر یہ انتظامیہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ بھی پر کر لے حضرت کے آنے سے پہلے، میرا تو گلہ ہی خراب ہے، بیان تو حضرت نے کرنا ہے، تو یہ دیکھو جب تک یہ گلی بند نہیں ہوگی نا، یہ چہل قدمی چلتی رہے گی، اور اس ماحول میں ہم سے بیان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ٹائم پاس نہیں کرنا بلکہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ چہل قدمی بند ہو گئی تو آپ حضرات توجہ سے جو ہے نا وہ بات کو سماعت فرمائیں گے۔ کرسیاں اٹھا کے لانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندو؟ آسان طریقہ تھا، یہ والا تھوڑا یوں ہو جاتا، یہ والا یوں ہو جاتا خود ہی، لیکن اصل میں ہمیں نماز میں اگر صف بندی میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ باہر نکل جائے تو ہمیں طریقہ نماز میں نہیں سیکھانا، اور صف بندی کے مسائل ہم نے نہیں سیکھے، تو اس لیے یہاں بھی ہم اپنی اپنی کرسیاں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرسی کو نہیں چھوڑنا، وہ دیکھ لو 4 بار ذلیل ہو کر آیا ہے پھر بھی جناب کرسی کے لیے آیا ہے۔ تو آپ حضرات نے توجہ سے اب گفتگو کو سماعت فرمانا ہے، تو جو اب متوجہ ہو گیا ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے جی۔ مجھ سے پہلے مولانا عبدالرافع صاحب پشتوں میں بیان کر رہے تھے، تو کہیں مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، ایسی بات تو نہیں ہے، سمجھ آتی ہے۔ یہ جو پیچھے والے حضرات ہیں ماشاءاللہ آپ کا پنڈال اتنا بھر چکا ہے کہ جو کناتیں پچھلی سائٹ پہ ساتھیوں نے بونڈری کے طور پہ لگائی تھی انہیں وہ بھی ہٹانا پڑ گئی، اور اب دور تک ایک ماحول الحمدللہ بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس پروگرام میں آپ حضرات ایک اشتہار پڑھ کر یہاں آئے ہیں، اور اس اشتہار کا عنوان تھا امام الصحابہ۔ کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی آپ ہی کے شاید ضلع میں، جس کا عنوان تھا امام الانبیاء۔ ایک ہے امام الانبیاء اور ایک ہے امام الصحابہ۔ امام الانبیاء تو وہ جس نے معراج میں سارے نبیوں کی امامت کرائی، اللہ نے اسے آگے کیا اور آگے کر کے بتایا کہ اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، اور جو ان سب میں افضل نبی تھا اللہ نے اسے آگے امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اب چونکہ یہ قرآن والا نبی ہے اور میرے نبی پر قرآن آیا، باقی کسی نبی پر تورات، کسی پر زبور، کسی پر انجیل، کسی پہ صحائف، تو قرآن والے کو آگے کیا، اور پیچھے سارے وہ تھے جن کو مختلف کتابیں ملی تھیں۔ پتہ چلتا ہے قرآن آگے ہونے کے لیے ہے، قرآن پیچھے ہونے کے لیے نہیں ہے، قرآن آگے کے لیے ہے، قرآن پیچھے کے لیے نہیں ہے۔
یہ دیکھو صاحب قرآن آگے ہے باقی سارے پیچھے ہیں، تو قرآن والا ہمیشہ آگے ہوگا۔ شاید اسی سے امام ابو حنیفہ نے بھی مسئلہ استدلال کیا کہ بھائی جو آگے ہے قرآن والا تو وہ ہونا چاہیے اور قرآن تو پھر اسے پڑھنا چاہیے، اور جو باقی ہیں یہ چونکہ قرآن انہیں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ سارے پیچھے ہیں، اور قرآن پیچھے ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن آگے ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن تو آگے ہوتا ہے، قرآن کو پسے پش نہیں ڈالنا ہے۔ اسی لیے دیکھو پیچھے جتنے تھے یہ قرآن والے نہیں تھے، معراج میں جو آگے تھا وہ قرآن والا تھا، تو پتہ چلتا ہے ادب بھی بتا دیا کہ قرآن آگے ہونے کے لیے ہے۔ شاید اسی لیے کہا کہ من کان لہ الامام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جناب اب چونکہ قرآن اس نے پڑھنا ہے پیچھے نہیں پڑھنا، اسی لیے تو قرآن کو سجدے میں پڑھنے سے منع کیا ہے کہ قرآن اس انداز میں بھی نہیں ہو بلکہ قیام کی حالت میں ہو، اور جو آگے ہے وہ پڑھے گا۔ تو دیکھو یہ قرآن والا آگے ہے اور قرآن والا میرا نبی ہے اور وہ بہت بڑا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ سب سے بڑے علم والی کتاب اللہ نے میرے نبی کو دی، تو مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا جو اس کتاب کا عالم ہے وہ آگے ہوگا، جو سارے ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے۔ تو آج دنیا سے جانے سے پہلے میرے نبی نے کسی کو مصلی پہ آگے کھڑا کیا، اور یہ بھی وہ تھا جو قرات میں بھی ان تمام صحابہ میں سب سے بہتر قاری تھا، جو قرآن کے سمجھنے میں بھی اس قرآن کو سمجھنے کے اندر باقی صحابہ میں سب سے زیادہ عالم تھا، یعنی قرآن کا سمجھنے والا تھا۔ ہاں اسی قرآن والے کو نبی نے آگے کیا ہے کہ یہ وہ قرآن والا ہے جس نے قرآن والے کو سب سے پہلے پہچانا، یہ وہ قرآن والا ہے جس نے قرآن والے کی رفاقت اختیار کی ہے، یہ وہ قرآن والا ابو بکر ہے جس نے قرآن والے محمد کا ہمیشہ رفیق سفر بننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو قرآن والے کی قرآن والے سے مناسبت دیکھو، ادھر نبیوں میں جو قرآن والا تھا وہ سب سے آگے، ادھر صحابہ میں جو قرآن کا سب سے بڑا عالم تھا نبی نے اسے آگے کر دیا، ایک امام الانبیاء بن گیا اور ایک امام الصحابہ بن گیا۔ ایک امام الانبیاء اور ایک بولو بابا سارے نبیوں کی موجودگی میں مصلی جسے دیا اشارہ تھا کہ اس سے افضل کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، اور بتا دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے اپنے دور میں نبیوں آئے تھے، لیکن جسے میں نے مصلی دیا اب حکومت اور سکہ اس کا چلے گا۔ آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ تمہیں میں اس طرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی خلیفہ بلا فصل ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بنا، میرے نبی کو آگے کھڑا کر کے بتا دیا کہ اب حکومت اس کی چلے گی، نظام اس کا چلے گا، اللہ کے قانون کی بات دو اب اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں چلے گا، بلکہ جو آگے ہے سکہ اسی کا چلے گا، نظام اسی کا چلے گا، حکومت اسی کی چلے گی۔ اب چلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا۔ یہ اس طرف بھی اشارہ تھا، اور میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہا کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرو۔ ٹھیک ہے، دیکھو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا، نبی نے کہہ دیا ہوگا۔ بزرگوں، اولیاء، علماء ان کے معاملات اتفاقی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا معاملہ وہ قطعی ہوتا ہے اور بذریعہ وحی ہوتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہ اتفاقاً ایسا بول دیا ہوگا، وہاں
چونکہ وہ صاحب وحی ہیں اور خاص کر میرے نبی، ان پر آنے والا قرآن بھی، اس کا ایک ایک لفظ وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، پورا نپا تلا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پورا نپا تلا ہے۔ یہاں یہ اتفاقی نہیں ہوا بلکہ یہ بذریعہ وحی ہوا۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے والد تو کمزور دل ہیں، نبی کا مصلی خالی دیکھ کر برداشت نہیں کریں گے، تو حضرت عمر کو آگے کرنے کے لیے کہہ دیا کہ انہیں کر دو۔ نبی نے جب جناب چادر ہٹائی اور پردہ ہٹایا، دیکھا فرمایا لا لا لا، نہیں 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 نہیں، ادھر نہیں، ادھر ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ پتہ چلتا اتفاقی نہیں تھا، بذریعہ وحی تھا، اس طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد اس مصلی کا امام بھی ابو بکر ہے اور حکومت کا امام بھی ابو بکر ہوگا، اور حکومت کا امام بھی۔ دیکھو بات سنو، ابو بکر کی امامت، ان کی خلافت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، ایسا نظام ہے اس شریعت کا۔ میں نے کہا نا، نبی کا ہر معاملہ کیلکولیٹ ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ میرے نبی کئی مرتبہ جب سفر پہ گئے، ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے کہ تم نے پیچھے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے اور تم نے یہاں رہنا ہے، لیکن کہیں پر تم ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی جناب صحابہ کا گستاخ وہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی نے جاتے ہوئے کبھی یہ کہا ہو کہ علی تم نے نمازیں بھی تم نے پڑھانی ہے، مصلی بھی تم نے دیکھنا ہے۔ کسی غیر معروف و مشہور صحابی کو تو امامت کی ذمہ داری دے کر گئے جب نبی سفر پہ جاتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب حضرت علی کو دے کے گئے ہوں۔ کیوں کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ رب العزت کی پہرے میں نبی کی ایک ایک ادا ہوتی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا، نبی یوں جاتے ہوئے سفر پہ پیچھے کہتے علی مدینے کو بھی تم نے دیکھنا ہے، مصلی کو بھی تم نے دیکھنا ہے، تو بعد میں اشکال ہو سکتا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا تھا دیکھو نا جی، نبی جب اس دنیا سے جاتے تھے، اس دنیا کے سفر پہ جاتے تھے تو مصلی علی کو دے کے جاتے تھے، اب اس دنیا سے گئے ہیں تو اب بھی وارث یہ ہے، اس لیے جناب ادھر ابو بکر کی امامت پر شبہ ہوتا، انگلی اٹھائی جاتی، بعد میں کہنے والا کچھ کہہ سکتا تھا۔ اس لیے علی کو اگر کبھی چھوڑ کر گئے تو جناب مدینے میں سنبھالنے کے لیے تو ذمہ داری دی ہے، مصلی نہیں دیا ہے، تاکہ بعد میں کوئی ابو بکر کی امامت پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی وہاں پر تنقید نہ کرے۔ اس لیے میرے پیغمبر کو رب العزت نے ایسے وحی کے حصار میں رکھا کہ یہ نبی جائیں گے، دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے تو امام الصحابہ جسے بنا کے جائیں گے اس کو دنیا ابو بکر صدیق کہے گی، اس کو دنیا۔ دیکھو ہر معاملہ میں نے کہا، آپ اگر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہاں معاملہ اتفاقی نہیں ہے، وہاں سارا معاملہ بالکل ترتیب سے۔ اب دیکھو نبی نے جب مکہ فتح کیا، نبی نے بتوں کو توڑا یا نہیں؟ ایک بت ذرا اونچا تھا، وہاں تک نبی حاضر نہیں تھے، یعنی ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو نبی نے علی کو اپنے کندھوں پہ فرمایا بیٹھ جاؤ اور اس کو توڑو۔ کیا فرمایا؟ کندھوں پہ بیٹھو اور یہاں اس کو توڑ دو، یہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اب علماء نے لکھا ہے وہ علی بن عاص تھے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کی ایک بیٹی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے حضرت عاص، تو یہ ان سے ہیں، تو یہ علی بن عاص
یہ نبی کے نواسے ہیں، چنانچہ ان کو فرمایا تھا کہ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ اور اس کو توڑو۔ اب اس میں نہیں پڑھتا وہ علی بن عاص ہو یا علی بن ابی طالب، میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا۔ علی بن ابی طالب ہو چلو ٹھیک ہے، علی بن عاص ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے، میں نے ابھی کہا وہاں ہر معاملہ ایک پوری ترتیب سے نظم کے ساتھ اور نسق کے ساتھ نپا تلا کیلکولیٹ ہو کر ہر چیز پر خدا کی قسم ایسے میرے رب کی نظر ہے اور نبی سے ایسے کام ایسے لوگوں کے ذریعے سے کروائے ہیں۔ اب علی نام کے آدمی کو بٹھا کر بتوں کو توڑوایا ہے تو کوئی کہنے لگا دیکھو ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، لیکن نبی نے علی کو بٹھا کر بتوں کو توڑوایا ہے۔ میں نے کہا پتہ ہی کیوں؟ اس لیے کہ رب کو پتا تھا ابو بکر کہہ کر لوگ شرک نہیں کریں گے، عمر کہہ کر لوگ شرک نہیں کریں گے، عثمان کہہ کے لوگ شرک نہیں کریں گے، ہاں علی کا سہارا لے کر، علی کا نام لے کر، علی کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر وہ جناب شرک کی دلدل میں پھنسیں گے، کبھی گھوڑے کو چومیں گے، کبھی ڈنڈے کو چومیں گے، کبھی جھنڈے کو چومیں گے، کبھی جھنڈی کو چومیں گے، کبھی ڈنڈی کو چومیں گے، کبھی گھوڑے کو چومیں گے، کبھی اس کی لاپ کو چومیں گے، کبھی آنکھ کو چومیں گے، اور پھر آخر میں کہیں گے نعرہ حیدری۔ اب علی کا نام استعمال کر کے شرک ہوگا، کہ محبوبہ اس علی نام کے آدمی کو کندھے پہ بٹھا اور اس کے ہاتھوں سے بت توڑوا کے بتا دے کہ شرک سے نہ علی کا تعلق ہے نہ علی والوں کا تعلق ہے، نہ علی کا تعلق ہے نہ علی والوں کا تعلق۔ آج دیکھو نا نام علی کا لے کر اور شرک، صبح صبح آئے گا وہ لوہے کا وہ پورا ہوگا، اس کو آ کے ہاتھ مولا، وہ کسی جگہ پہ رات کو نا وہ چونکہ لوہے کا علم تھا ادھر کسی نے کرنٹ کی تار لگا دی، کیونکہ صبح صبح اس کو پتا تھا ایک ملنگ آتا ہے روز، وہ صبح صبح آیا اور اس نے جیسے ہی ہاتھ لگایا کرنٹ لگا نہ، کہا یار مولا آج تو بھی سپاہی صحابہ والا بنا ہوا ہے، اتنا جھٹکا دے رہا ہے۔ ہر چیز کیلکولیٹ ہے بھائی، ہر چیز۔ اب دیکھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی رسولی بھی تو ہو سکتا ہے، یصلون علی عبدہ بھی تو ہو سکتا تھا، علی عبدی علی رسولی بھی تو ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا نبی تو رسول بھی ہے عبد بھی ہے۔ یصلون علی النبی ہی کیوں فرمایا؟ نبی کی شان بتانے کے لیے۔ کیوں؟ اگر یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے ٹھیک ہے رسالت تو 40 سال کے بعد ملی ہے، تو پتہ چلتا ہے 40 سال کے بعد اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر یصلون علی عبدی ہوتا تو لوگ کہتے ہاں ٹھیک ہے بھائی، لیکن چونکہ نبی جب معراج پہ گئے تھے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو جب عبد تھے تو اس کے بعد سے نبی پر اللہ اور فرشتوں نے درود بھیجنا شروع کیا۔ لوگ کہہ سکتے تھے، لیکن کہا یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ نبی کب سے ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھا۔ یصلون علی النبی کہہ کر بتا دیا، اس پر اللہ اور فرشتے اس وقت سے درود بھیجتے ہیں جبکہ آدم کا وجود بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، جبکہ آدم بھی ابھی دنیا میں۔ بولو، ہر لفظ کو دیکھو، قرآن کا ہو یا نبی کی زندگی کا ایک ایک انداز دیکھو، سب ایک تنظیم نظم اس کے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، کس نے کھڑا کیا؟ کس کے حکم سے ہوئے؟ بھائی اللہ نے نبی کو کہا، نبی نے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی لگتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے مصلی دیا تو کس کو؟
تو خلیفہ بلا فصل بنا تو کون؟ بولو۔ ایک قوم نہیں مانتی، کہتے ہم خلیفہ نہیں مانتے، تو اس کو کہ تو نہ ماننا، ہم تجھے نہیں مانتے۔ میں نے کہا ظالم، ایک طرف کہتے ہو فاطمہ فدق کا مسئلہ لے کر ابو بکر کے پاس آئیں، اور ابو بکر کے پاس آئیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا وہ ہوا، تو کو جب خلیفہ بلا فصل علی ہے تو فاطمہ فدق کا مسئلہ خلیفہ علی کے پاس کیوں نہیں لے کے گئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب اگر گئی تھی تو خلیفہ سمجھ کے گئی ہے نا، اور خلیفہ بھی برحق سمجھ کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے اگر خلیفہ برحق نہ ہو اس کے پاس صحیح مقدمہ لے کے جانا بھی حرام ہے، تو پتہ چلتا ہے فاطمہ حرام نہیں کرتی، حرام کام نہیں ہے، اس خاندان کو اللہ نے تطہیرہ بنایا ہے، وہ اہل بیت اطہار ہے، اللہ نے ہر بری چیز سے انہیں بچایا ہے، ہر ناپاک چیز سے انہیں بچایا ہے۔ یہ فاطمہ جو ابو بکر کے پاس اگر مقدمہ لے کر گئی یا مقدمہ کسی کے ہاتھ سے بھجوایا تو پتہ چلتا ہے خلیفہ بلا فصل بھی فاطمہ ابو بکر کو سمجھتی ہے، اور خلیفہ برحق بھی فاطمہ ابو بکر کو سمجھتی ہے۔ پوئشے یا نہ پوئشے؟ بولو۔ آج یہی ابو بکر ہیں جب خلیفہ بنے، ہائے ہائے کتنی عظیم شان ہے کہ اہل بیت سے محبت کا انداز دیکھو۔ کسی نے حضرت باقر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ چاندی کی تلوار پر آدمی چاندی کا دستے کی کلی چڑھا سکتا ہے؟ چاندی کا وہ دستے پر، تلوار کے دستے پر چاندی کی کلی چڑھا سکتے ہیں؟ تو حضرت باقر، امام باقر نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ تو اگلے نے کہا دلیل؟ اب پتہ ہے دلیل آل بیت کے خاندان کا فرد کیا دے رہا ہے؟ امام باقر کہتے ہیں کہ ابو بکر کے تلوار کا دستہ چاندی کا تھا، تلوار کا دستہ، بولو۔ اور ظالموں تمہیں کیا پتا کہ اہل بیت اور ان حضرات کی محبت کتنی ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی نے جب علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا تو قاضی تو میرے نبی تھے، لیکن نکاح میں 2 گواہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اب ایسے چپیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں، بغیر گواہوں کی کیا ہے کیا تم نے؟ بابا شادی میں کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ بولو۔ 2 گواہ ہوتے ہیں۔ ذرا پوچھ صدیق عمر کے دشمن سے پوچھ، جب نبی نے علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا، یہ دونوں دلہا، یہ دلہا اور دلہن کتنی پیاری جوڑی ہے، قاضی کتنا پیارا ہے جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، دلہا کتنا پیارا ہے جسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، دلہن کتنی پیاری ہے جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بابا 2 گواہ بھی تو ہوتے ہیں، ذرا پوچھ کے علی اور فاطمہ کے نکاح میں 2 گواہوں کے نام کیا ہیں تو دنیا تجھے ایک بتائے گی۔ علی اور فاطمہ کے نکاح میں ایک گواہ کو ابو بکر کہتے ہیں اور ایک گواہ کو عمر کہتے ہیں۔ ایک گواہ ابو بکر اور ایک گواہ عمر۔ اور پھر حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا تو جنازہ پڑھانے والے کون؟ بولنا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، تم جمعے میں مولوی کی تقریر سننے بھی اس وقت آتے ہو جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی عربی میں ہوتا ہے، اور پٹھان کو اردو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، عربی تو آتے بھی بالکل لیٹ ہو۔ بابا حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے یہی امام الصحابہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکر کرو اللہ نے صحابہ والا بھی بنایا اور اہل بیت والا بھی۔ اور میں آج کل کہا کرتا ہوں کتنی سعادتیں اللہ نے دی وہ سب ہماری ہیں۔ آج نبی کا روزہ ہے، اسی روزے میں ابو بکر و عمر ہیں، ایک طبقہ ان کو مانتا نہیں ہے، الحمدللہ ہم مانتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے نبی کے روزے سے تعلق بھی ہمارا ہے۔
روزے سے تعلق بھی ہمارا ہے. مجھے کسی نے کہا مولانا کربلا میں حضرت حسین کی قبر ہے وہ تو ہماری ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا ادھر بھی تعلق نہیں ہے. کہتے کیوں یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا نبی کے روزے سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ کہتے اصل میں وہاں ابو بکر ہے عمر نام کے ہیں اس لیے. میں نے کہا پھر حسین سے بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ کربلا میں جہاں حسین کی قبر ہے وہاں جو دوسری قبر ہے علی کے بیٹے عمر کی ہے تو عمر تو وہاں بھی ہے. نہ کربلا تیرا ہے نہ مصطفیٰ کا روزہ تیرا ہے. وہاں ان کی قبر کے ساتھ بھی عمر نام کی قبر ہے. کبھی ذرا سرچ کر لینا پتہ چل جائے گا اور سارا ان کے جھوٹ کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرے گا. اب یہ سارے ہمارے. پھر کہتے ہیں اچھا اور کون کون ہیں؟ میں نے کہا رومیوں کو دن میں تارے دکھانے والے وہ مجاہد وہ بھی ہمارے ہیں اور ان کے کمانڈر ان چیف تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو عبیدہ بھی ہمارے اور آج کا ابو عبیدہ بھی ہمارا. نہیں سمجھ آئی؟ آج کا ابو عبیدہ بھی جس نام نے کل رومیوں کو دن میں تارے دکھائے ہوئے تھے اور آج اسرائیلیوں کو دن میں تارے دکھائے ہوئے ہیں. وہ یہودی حیران ہے اتنے موٹے ٹینک کی ہماری چادر ہے اور ان کے پاس چھوٹا سا راکٹ ہوتا ہے یا گرنیٹ یہ ہو کیسے جاتا ہے؟ اتنی موٹی چادر والا ٹینک ہمارا تباہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ابے تباہ ایسے ہوتا ہے کہ راکٹ یہ نہیں مار رہے ہوتے ہاتھ ان کا استعمال ہوتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آگے حکم اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ تم اتنے بڑے اسباب لے کر آئے ہو اور یہاں معمولی سے لشکر تمہاری اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں ہے. لیکن چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ہے کہ آج یہ چھوٹے سے لشکر نے اس بڑی طاقت والی فوج کو دن میں تارے دکھائے ہیں. کیوں کہ کل بھی 2 لاکھ کے مقابلے میں 35,000 صحابہ یرموک کی لڑائی میں آئے تھے اور وہاں مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ تھے. آج بھی کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ ہے. آج آپ نے سنا ہوگا اسرائیلی ایک بول اٹھا ان کا وزیر کہ بھائی ہزاروں مرے ہوئے ہمارے ہزاروں مرے ہوئے انہوں نے چھپایا ہوا ہے اب ان کے خاندان والے احتجاج نہ کرے. میں نے کہا ربا یہ ہزاروں سے تعداد لاکھوں میں کر دے. آمین تو بول دے. ہاں میری اس دعا پر مرزا انجینئر اور جاوید غامدی جیسے آمین نہیں بولیں گے کہ جن کے لیے اقبال نے کہا تھا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر. کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر. اس لیے میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے دیکھو تھوڑا سا بائیکاٹ ہوا ان سب کا کاٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا تو اسرائیل کا کاٹ ہوا یا نہیں؟ اب وہ پریشان ہیں کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اب تو سنا ہے پیپسی کی جمبو بوتل کے ساتھ 1 کلو چاول بھی دے رہے ہیں. اور اب پیپسی والوں نے جناب عمرہ آفر بھی شروع کیے کہ اتنے ٹوکن جمع کرو ڈھکن جمع کرو تو پھر تمہیں ہم اندازی کے ذریعے عمرہ کرائیں گے. میں نے کہا ڈھکنو اب ڈھکن پہ آ گئے ہو یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہے. تو اس لیے جو اسرائیل یہودی ہے یہودیوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے اور یہودیوں نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس کالے بچے کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ بولو بھائی انہوں نے کوئی بچہ بھی جنم دیا ہے نا. پولوس نے جو جنم دیا تھا اس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا یا نہیں؟ تو اس لیے دیکھو نا جیسے الو ہوتا ہے اور الو کا پٹھا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ایک بڑا ہوتا ہے چھوٹا سائز میں بڑا چھوڑا، لیکن عادتوں میں، حرکتوں میں، شکل میں، چہرے میں، اپنی فطرت میں، اپنی جناب چال چلن میں اور اپنے نظریے اور عقیدے میں ہوتے تو وہ ایک ہی ہے نا۔ ایسے ہی جناب یہ ایک ہی ہے۔ طابق النال بالنال، جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے، ایسے ہی یہودی اور اس کا جنم شدہ بچہ وہ ایک ہی نظریہ رکھتا ہے، ایک ہی سوچ رکھتا ہے، ایک ہی عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ اگر میدان میں آئے ہیں تو ہم بھی میدان میں آ کر بتائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہودی ہوگا، اس کا مقابلہ بھی یہ صحابہ کے پروانے کریں گے۔ یہودی کا کوئی ناجائز بچہ ہوگا، اس کا مقابلہ بھی انشاءاللہ صحابہ کے دیوانے کریں گے۔ صحابہ کی عزت و ناموس کا پہرا دو گے؟ بولو میرے دوستو، اپنے اپنے علاقے میں آپ نے دفاع صحابہ کے عنوان پہ کام کرنا ہے۔ یہ صرف ہم جلسہ سن کے یہاں سے نہ چلے جائیں۔ ابھی مولانا عبدالرافع صاحب آپ کو پشتوں میں بتا رہے تھے کہ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ ذرا زور سے کون ہیں؟ بابا ساری دنیا میں دین پہنچانے والے کون ہیں؟ تو پھر ذرا جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے، انہیں کوئی گالی دے، تو مجھے بتاؤ پھر ان کے دفاع میں میدان میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جو لوگ صحابہ کے دفاع کا کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح کام ہے، پھر صحیح کام کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ پھر اس انداز میں ساتھ دینا چاہیے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علیہ